باب من قال لا رضاع بعد حولین لقوله تعالی حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. باب جس نے کہا کہ کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوتی 2 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنیاد پر حولین کاملین کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو ارادہ کرے کہ وہ رضاعت پوری کرے گا، یعنی مدت رضاعت پوری کرے گا. وما یحرم من قلیل الرضاع وکثیرہ اور جو حرام کرتا ہے کم رضاعت میں سے یا زیادہ میں سے. تو یہ آیت سورۃ البقرہ کی 233 آیت ہے جو رضاعت سے متعلق ہے. تو یہ عنوان جو ہے 2 اجزاء پر مشتمل ہے. نمبر 1 مدت رضاعت 2 سال ہے، اس کے بعد رضاعت کا اعتبار نہیں. نمبر 2 رضاعت تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے 3 مقامات پر مدت رضاعت کا ذکر کیا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. تو اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اس سے کم مدت کی رضاعت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مقام پر آتا ہے وفصالہ فی عامین، سورۃ لقمان آیت 14، اور اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے. اس میں بھی مدت رضاعت کا بیان ہے کہ وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے. تیسرے مقام پہ فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا کہ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگے، یعنی 6 مہینے حمل کے اور 2 سال دودھ کے، یعنی 6 مہینے سے کم کا حمل نہیں ہوتا، یعنی کم از کم حمل کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے جس کے بعد بچہ سروائیو کرتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی رضاعت کا اعتبار نہیں سوائے اس رضاعت کے جو 2 سال کے دوران ہو، اور دوسرا جز یہ کہ رضاعت تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے حرمت ثابت ہو جاتی، کیونکہ قرآن کریم نے مطلقاً رضاعت کا اعتبار کیا ہے. اور 5 رضاعت سے رضاعت کا ثابت ہونا احادیث سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 دفعہ دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. 1-2 دفعہ دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. ابتدائی دور میں قرآن مجید میں جو حکم نازل ہوا وہ 10 مرتبہ دودھ پینے کا تھا، پھر 5 مرتبہ سے وہ منسوخ ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن حکیم میں نازل کیا گیا تھا کہ 10 بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے، پھر انہیں 5 بار دودھ پلانے کے حکم سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی جن کے نسخ کا حکم نہ جاننے والے بعض لوگوں کی طرف سے قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی، لیکن حدیث نے قرآن کی اس نسخ کو منسوخ کیا. ٹھیک ہے. وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. اب رضاعت کی کیفیت کیا ہو، کیا منہ لگا کے ہی دودھ پینا ضروری ہے یا اگر بوٹل میں ڈال کے پلا دیا جائے یا کپ میں تو بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں دونوں طریقے جائز ہیں. ایک دفعہ دودھ پینے سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کا پستان منہ میں لے کے چوسنا شروع کرے پھر کسی وجہ کے بغیر اپنی مرضی سے چھوڑ دے، یعنی کسی رکاوٹ کے بغیر خود چھوڑے، تو یہ ایک دفعہ دودھ پینا ہے. یعنی پی رہا پیٹ بھر گیا، اس نے چھوڑ دیا، یہ ایک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر 2 گھنٹے بعد اس نے دوبارہ پینا شروع کر دیا پھر چھوڑ دیا، خود چھوڑا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ماں چھڑا کے پھر دوبارہ پلا رہی، پھر چھڑا رہی، پھر تاکہ 5 پورے ہو جائے، ایسے نہیں. اور پھر یہ کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ماں کا دودھ اس وقت ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دودھ ہی کوئی نہیں ہوتا اور بچہ یقینی طور پر پیے، یعنی پتہ چلے کہ بچے نے پی لیا، پیٹ بھر گیا. 1 یا 2 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ام فضل سے روایت ہے کہ بنو عامر بن سا کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا 1 مرتبہ دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ام فضل سے وہ کہتی ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے. اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، پہلے میری ایک بیوی تھی، اس پر میں نے دوسری شادی کر لی. میری پہلی بیوی کا خیال ہے کہ اس نے نئی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلایا تھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1-2 مرتبہ دودھ پینا رشتے کو حرام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو 1-2 دفعہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 5 دفعہ پینا ضروری ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن الاشعث عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا. مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لائے. وعندہا رجل، اور حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. فکأنہ تغیر وجہہ، تو گویا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی آپ نے برا منایا. کأنہ کرہ ذالک، گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ یہ آدمی گھر میں کیوں آیا ہے. فقالت انہ اخی، کہنے لگی یہ میرا بھائی ہے، یعنی دودھ شریک. فقال انظرن من اخوانکن، تو آپ نے فرمایا اچھی طرح دیکھ لو تمہارے بھائی کون ہیں، یعنی ہر کوئی بھائی نہیں ہو جاتا. فإنما الرضاعة من المجاعة، کیونکہ رضاعت بھوک سے ثابت ہوتی ہے. بچہ بھوکا ہو اور اس نے دودھ پیا ہو، یعنی دودھ پیے 2-3 چسکیاں تو بات نہیں بنے گی. انما الرضاعة من المجاعة، یعنی اگر یہ ثابت ہو کہ بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور وہ دودھ اس کے گوشت ہڈی کا حصہ بنا، پھر تو ہے دودھ شریک بھائی، ورنہ 1-8 دفعہ دودھ پلانے سے کوئی بھائی نہیں بنتا. تو حکم کیا ثابت ہوا کہ معتبر رضاعت وہ ہے جو بھوک مٹائے اور گوشت بنائے. دودھ کا رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب بچپن میں بالکل ہی چھوٹی عمر میں دودھ پیا جائے، یعنی جو 2 سال کے اندر پیا جائے. ابن مسعود کی حدیث میں ہے رضاعت وہ ہے جو ہڈی کو مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے. تو امام بخاری نے بھی اس حدیث سے یہی ثابت کیا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے اور وہ اس وقت معتبر ہوگی جب بھوک مٹائے اور گوشت کو پیدا کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ رضاعت حرمت کا سبب ہوگی جو بچے کی انتڑیوں کے کھلنے کا باعث ہو، یعنی واقعی وہ اندر سے پورا گھوم کے گزرے، اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو. بچے کا دودھ چھڑا لیا گیا تو پھر نہیں. اب یہاں پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو حضرت سالم کا تھا، رضاعت کبیر جس کو کہتے ہیں، کہ بڑے کی رضاعت کا کیا مسئلہ ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر میں ہی تھے. تو ان کی اہلیہ سہلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سالم مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں سب کچھ سمجھنے لگا ہے جو وہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، اور میں خیال کرتی ہوں کہ ابو حذیفہ کے دل میں کچھ ناگواری ہے. ظاہر ایک جوان لڑکا بیوی کے پاس آئے جائے تو مرد کو ناگوار گزرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو اور اس پر حرام ہو جاؤ، وہ ناگواری دور ہو جائے گی جو ابو حذیفہ کے دل میں تھی. چنانچہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہا میں نے اسے دودھ پلوا دیا ہے اور وہ ناگواری دور ہو گئی ہے جو ابو حذیفہ کے دل میں تھی، یعنی مسئلہ حل ہو گیا ہے. کس طرح آپ پرابلم سالو کرتے تھے لوگوں کے. زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے سنا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہی تھی اللہ کی قسم میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنی ہو چکا ہو، یعنی بڑا ہو چکا ہو، اس کو اب دودھ پینے کی ضرورت نہیں رہی. انہوں نے پوچھا کیوں؟ سہلہ بنت سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم سالم کے گھر میں داخلے کی وجہ سے ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری محسوس کرتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو. اس نے کہا وہ تو داڑھی والا ہے. آپ نے فرمایا اسے دودھ پلا دو، وہ ناگواری ختم ہو جائے گی جو ابو حذیفہ کے چہرے پر ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر کبھی ناگواری محسوس نہیں کی. اور فقہا کا کہنا ہے کہ یہاں اس رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ سہلہ اپنا دودھ ایک برتن میں نکالیں اور سالم کو بھیج دیں اور وہ اس کو پی لیں، اور یہ کام وہ 5 مرتبہ کریں تو ان پر وہ حرام ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لگا کے دودھ پلائیں، یہ بھی یعنی اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. تو ضرورت پڑنے پر کسی مجبوری کے تحت آج بھی یہ رخصت ہو سکتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال تھا، جبکہ باقی ازواج اس کو نہیں مانتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ کہیں اس میں کوئی حرج نہ ہو.
ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ سے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ زینب بنت ابی سلمہ نے بتایا کہ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے اس بات سے انکار کیا کہ بڑی عمر کی رضاعت کی وجہ سے کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں. انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ کی قسم ہم انہیں محض رخصت خیال کرتی ہیں جو آپ نے سالم کو دی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم کو جو رخصت دی تھی وہ ان کے لیے خاص تھی، لہذا اس طرح کی رضاعت کی وجہ سے نہ کوئی ہمارے پاس آنے والا آ سکتا ہے اور نہ دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے. تو اسی طرح جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھنا چاہتی اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دینا چاہتی تو وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کو حکم دیتی وہ انہیں دودھ پلا دے، چاہے وہ بڑی عمر کا لڑکا ہوتا وہ 5 مرتبہ دودھ پلاتی اور پھر وہ حضرت عائشہ کے پاس آ جاتا تھا. لیکن ام سلمہ اور باقی ازواج مطہرات نے اس رضاعت سے انکار کیا ہے الا یہ کہ بچپن میں دودھ پیا ہو. اور وہ حضرت عائشہ کو کہا کرتی تھی ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صرف سالم کے لیے خصوصی اجازت تھی، یعنی ان کے ساتھ خاص تھا. لیکن حضرت عائشہ اس کو خاص نہیں سمجھتی تھی، ان کی رائے فرق تھی. تو کیا اس رائے کے فرق ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے ایک دوسرے سے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. فقہی معاملات میں رائے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک طرح سے بات سمجھتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ حضرت عائشہ کے سامنے پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہلہ کو اجازت دی تھی، تو وہ اس بنا پہ سمجھتی تھی کہ یہ آسانی کے لیے، سہولت کے لیے. لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ صرف 2 سال کے اندر. اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ویسٹ میں مثلاً بچوں کو لے کے پالتے ہیں، یعنی متبنہ بنا لیتے ہیں، جسے ہمارے ہاں بھی ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، پھر اس کو اپنی وراثت میں اور اپنی ہر چیز جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے ایسے ہی شمار کرتے ہیں. تو اب اگر کسی نے بنا لیا اور وہ بڑا بھی ہو گیا، اور جب لیا تھا اس کو تو وہ اتنا چھوٹا بیبی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ چمٹ کے سوتا بھی تھا اور وہ بالکل ماں کی طرح اس بچے کا تعلق رہا، تو اس بچے کے ذہن میں تو پھر یہی ہو جاتا نا یہ میری ماں ہے، اور اگر وہ ماں پردہ کر لے تو اس کے لیے کتنا بڑا شوق ہو سکتا ہے. تو اس لیے حضرت عائشہ کا عمل ایک رخصت ہو سکتی ہے ایسے کیسز میں جو مجبوری کے ہوں. استاذہ اس سے دین کی وسعت کا بھی پتہ لگتا ہے. جی ہاں. تو استاذہ یہ عمل کیا صرف حضرت عائشہ کے لیے رخصت ہے یا کیا ابھی بھی کسی مجبوری کے تحت ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام رخصت نہیں ہے کہ جو جس کو جی چاہے بھائی بنانے کے لیے اس کو کسی بھانجی بھتیجی سے دودھ یا بہن سے دودھ پلوا کے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو استاذہ اس میں بھی پھر وہ 2 سال؟ جی ہاں، عام رائے تو یہی ہے 2 سال. باب لبن الفحل، باب جس مرد کا دودھ ہو وہ بھی دودھ پینے والے کی طرح ہو جاتا ہے حرام. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ ان افلح اخا ابی القعیس، افلح جو ابو القعیس کے بھائی تھے، جاء یستاذن علیہا، وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے. وہ امہا من الرضاعہ، اور وہ ان کے رضائی چچا تھے. بعد نزل الحجاب، حجاب کا حکم آنے کے بعد. فابیت ان آذن لہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں فابیت ان آذن لہ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو خبر دی، بالذی صنعت، وہ جو میں نے کیا. فامرنی ان آذن لہ، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو اجازت دے دوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا شوہر رضائی باپ بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے، تیرے پاس آ سکتا ہے. اور یہ پہلی حدیث میں جو بات آئی تھی اسی کی مزید وضاحت ہے. فحل ویسے تو سنڈے کو کہتے ہیں، بیل کو، ٹھیک ہے، لیکن فحل کہتے ہیں ہر قابل احترام اور بڑی چیز کو بھی، جیسے فحول الشعراء، شاعروں میں سے جو ٹاپ کے شاعر ہیں. تو فحل سے مراد پھر گھر کا سربراہ یعنی باپ، مرد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد